فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بے شک وہ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ لوگوں کے لیے ہم اسے کتاب میں واضح فرما چکے۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، مگر وہ جو توبہ کریں اور سنواریں اور ظاہر کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا اور میں ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت علماء یہود، ان علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی جو حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کو چھپاتے تھے۔ توریت میں، انجیل میں، ان مقدس کتابوں میں وہ باتیں جو حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت میں، حضور کی نعت میں، حضور کی توصیف میں بیان کی گئی تھیں، ان کو وہ چھپاتے تھے۔ جب ان سے کوئی پوچھتا کہ یہ تو صفت حضور کی ہے تو وہ کہتے نہیں، یہ والی جو صفت ان کے لیے لکھی ہے وہ ان کے لیے نہیں ہے، وہ کسی اور کے لیے ہے۔ یا وہ اس کو بیان ہی نہیں کرتے تھے، یا یہ کرتے تھے کہ وہ جو حکم اس کے اندر موجود تھے ان حکموں کو بدل دیا کرتے تھے۔ یہ اس میں دونوں باتیں ہیں، یا تو کسی چیز کو چھپانا یا غلط حکم بیان کرنا۔ جیسے زنا کی سزا رجم تھی، پتھر مار کے ہلاک کرنا تھی اس امت میں بھی اور ہماری امت میں بھی، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے نہیں، اس کا مطلب جو ہے وہ یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ اس کا منہ کالا کریں اور منہ کالا کر کے اس کو تھوڑے سی جگہ پر گھما دیں، بس اس کی سزا پوری ہو جائے، یعنی حکم کو ہی بدل دیا کرتے تھے۔ تو ان دونوں کے بارے میں جو ہے وہ بڑی سخت قسم کی وعیدیں ہیں کہ آپ ہماری امت میں بھی کوئی بھی جو ہے وہ قرآنی کسی بھی مسئلے کو نہ چھپا سکتا ہے نہ غلط بیان کر سکتا ہے۔ اگر چھپائے گا تب بھی غلط کرے گا، اور اگر غلط مسئلہ بتائے گا تو اس پر تو بڑی سخت قسم کی وعیدیں بھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی جسے وہ جانتا ہے لیکن وہ اسے چھپاتا ہے تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام دی جائے گی۔ علم کی بات پوچھی گئی، اگر اس کو صحیح علم ہے اس کو بیان کیا جائے گا، چھپا نہیں سکتے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو علم کے بغیر فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ہر بندہ ہی مفتی بنا ہوا ہے نا، ہر بندے کے ساتھ جناب وہ شیخ الحدیث اور مفتی اہل سنت اور مفتی فلانا اور مفتی اعظم، اور ہر بندہ مفتی ہے سر، ہر بندہ شیخ الحدیث ہے۔ ہر شیخ الحدیث کا مطلب ہی نہیں پتہ ہوگا، کہتے کس کے ہیں شیخ الحدیث، شیخ التفسیر کہتے کسے ہیں، مطلب ہی نہیں پتہ ہوگا۔ ہر بندہ جناب اتنا بڑا بڑا اس کے ساتھ اتنے بڑے بڑے شیخ زمانہ، وہ پوری دنیا کا شیخ ہے جناب، اب وہ پتہ چلے شیخ کا مطلب کسے کہتے ہیں، شیخ کہتے کسے ہیں، یہ بھی نہیں پتہ ہوگا۔ تو اس لیے ایسے خواہ مخواہ کے القابات، اور یہ زیادہ القابات لگانے میں جو ماسٹر ہے نا وہ ہے ہماری محافل کے نقیب حضرات، اسٹیٹ سیکرٹری حضرات، وہ آنے والے قاری کو اتنا چڑھا دیں گے، اتنا چڑھا دیں گے کہ آسمان کی بلندیوں کو چھوتا وہ پرواز کرے گا، اور جب اس کی قرات سنیں گے تو کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ یار اس بندے کی تو تلفظ اپنے درست نہیں ہے، اس کی اپنی نماز پتہ نہیں ہوتی ہوگی یا نہیں ہوتی ہوگی،
یہ جناب وہ قاری القرہ اور جناب وہ فلانا بنا ہوا ہے، یہ نعت خان تو جناب پوری دنیا کے نعت خانوں کے استاد بن گئے ہیں جناب، اور پتہ چلے اس کو خود اپنی نعت پڑھنے کی طرز ہی نہ آتی ہو۔ تو اس لیے ایسے اسٹیج سیکرٹریوں سے بھاگیں، بالکل ان کو اپنی نہ محفل میں بلائیں، نہ جو ایسے خواہ مخواہ کے القابات لگاتے ہیں ہر عالم کے ساتھ، ہر آنے والے بندے کے ساتھ جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، ایسے لوگوں سے جو ہے بالکل جان چھڑانی چاہیے۔ اور پھر یہ لوگ جب ان کو اتنا چڑھایا جاتا ہے تو پھر یہ کیا کرتے ہیں، پھر یہ غلط تشریحات کرتے ہیں۔ صرف ایک کتاب میں، ایک اخبار میں ایک کالم لکھنے والا بندہ ہے، اس کا کام ہی نہیں بنتا کہ وہ شریعت پر بولے۔ آج کل ہمارے جناب وہ داڑھی منڈے وہ ٹی وی پر بیٹھ کے اسکالر بنے ہوئے، مذہبی اسکالر۔ اور بھائی تم کس طرح کے مذہبی اسکالر ہو کہ تم اپنے 6 فٹ کے بندے پر اپنا مذہب جو ہے وہ نافذ نہیں کر سکتے، اپنے اوپر مذہب نافذ نہیں کر سکتے، مذہب پر بات کرتے ہو۔ مذہب پر بات کرنا مذہبی آدمی کا کام ہے، جو عالم ہے وہ بات کرے گا، وہ بتائے گا کہ مذہب کیا ہے۔ ہم کیوں بتائیں گے بھائی؟ جس کو اپنے مذہب کے بارے میں نہیں پتا، جس کو اپنے استنجا کرنے کے بارے میں نہیں پتا، یہ جتنے بھی مذہبی اسکالر ٹی وی پر بنے بیٹھے ہیں نا، آپ ان میں سے 100 بندوں کو اٹھا کر پوچھیں، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں 99 بندے کو اپنا استنجا کرنا نہیں آتا، 99 بندے کو نہیں پتا کہ وضو صحیح کیسے کرتے ہیں، 99 بندے کو اپنی نماز درست نہیں پڑھنی آتی۔ دعائے قنوت کھڑا 10 بندوں کے سامنے کھڑا کر اس کو بولے نا دعائے قنوت سنا دو، اس کو دعائے قنوت پڑھنا بھی نہیں آئے گا کہ دعائے قنوت کا اصل تلفظ کیا ہے۔ مذہبی اسکالر بنے ہوئے جناب، جس کا دل کرتا ہے اسلام کی تشریحات کرتا ہے۔ اسلام کی تشریح کرنا یہ مذہبی آدمی کا کام ہے، عالم آدمی کا کام ہے، جو صحیح عالم ہے وہ تشریح کرے گا، وہ بتائے گا کہ اسلام کیا ہے۔ ہم ہر اور پھر ہماری بھی غلطی ہے نا، ہم ہر بندے کو اٹھا کے سننا شروع، اور نہیں جی فلانے دہنجا کیا ہے، اور فلانا کو جناب چاچا لگتا ہے۔ شریعت کیا ہے؟ شریعت کی کوئی مذاق ہے یار؟ جس کا دل کرتا ہے جناب شریعت کی باتیں اٹھ کے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے آج سے آپ سارے اور سوشل میڈیا کے سننے والے جتنے بھی ناظرین ہیں، ان سب سے میری یہ گزارش ہے کہ شریعت کی بات صرف شریعت کے آدمی سے سنیں، جو شریعت کا جاننے والا ہے، جو شریعت کا عالم ہے۔ آپ اپنے بچے کو کبھی کسی جھاڑو لگانے والے بندے کے پاس لے کے جائیں گے کہ یار میرے بچے کی آنکھ میں کچھ چلا گیا، اس کو آنکھ نکال دو، اس کی آنکھ صحیح کر دو، اس کو جناب بخار ہو گیا اس کی دوائی دے دو؟ آپ کہو گے نہیں، جو بخار کا جو ایکسپرٹ ڈاکٹر ہے میں اس کے پاس لے کے جاؤں گا۔ تو شریعت میں پوچھنے کے لیے ہمیں جناب یہی جھاڑو لگانے والے ملتے ہیں، ہم ان سے جا کے مسئلے پوچھتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے قبلے کو درست کریں گے تو ان سب کی بولتیاں خود بخود بند ہو جائیں گی۔ ہم کیوں سنتے ہیں؟ ان کو نہ سنیں، نہ سننا چھوڑیں گے تو یہ بولنا بک بک کرنا چھوڑ دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے رب فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے، ان پر اللہ اور فرشتوں اور انسانوں کی سب کی لعنت ہے۔ یہاں پر وہ شخص مراد ہے جو کفر پر مر گیا، چاہے وہ ساری زندگی ایمان والے کام کرتا رہا، چاہے ساری زندگی تبلیغ کرتا رہا، چاہے ساری زندگی وہ عالم رہا، مسجد میں اذانیں دیتا رہا، مسجد میں نمازیں پڑھاتا رہا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ مرنے کا اعتبار ہے۔ حضور کی ایک حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ایک شخص ساری زندگی مسلمانوں والے کام کرے گا، نیکیوں والے کام کرے گا، اچھے اعمال کرے گا، لیکن جب وہ مرے گا تو کفر پر مرے گا۔ اور ایک شخص ساری زندگی کفر والے کام کرتا رہے گا، لیکن جب وہ مرے گا تو اس کو اسلام کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ تو اعتبار مرنے کے وقت کا ہے، اس لیے ہمیں اپنے مرنے کے بارے میں خوف کرنا چاہیے۔ چاہے کوئی جتنا بھی بڑا عالم ہے، چاہے کوئی جتنا بھی بڑا شیخ ہے، مفتی ہے، محدث ہے، پیر ہے، جو جتنا بڑا بھی مرضی ہے، لیکن اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ جس کو اپنے برے خاتمے کا خوف نہیں ہے، وہ کبھی بھی اپنے آخرت میں اپنے خاتمے کو بچا نہیں سکتا۔ آخری کلمہ جس کا لا الہ الا اللہ پر مبنی ہوگا وہی شخص جو ہے وہ جنتی ہوگا، وہی شخص مسلمان ہوگا۔ دنیا کی زندگی کا اعتبار نہیں ہے، دنیا کی زندگی، اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں نیکیاں کرنا چھوڑ دیں۔ ہم اب بھی نیکیاں کریں گے، لیکن ساتھ اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں، اپنے برے خاتمے سے بچنے کی دعا کریں، ایمان پر مرنے کی دعا کریں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس کو اپنے برے خاتمے کا خوف نہ ہو، وہ اس کے لیے خطرہ ہے کہ جب وہ مرے گا تو مرتے وقت اس کا ایمان جو ہے وہ سلب کر لیا جائے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل ان کے انتقال کے وقت جب ان کے صاحبزادے نے ان کی طبیعت پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ابھی دعا کا وقت ہے، ابھی کوئی بات نہ کرو۔ امام احمد بن حنبل کروڑوں لوگ ان کے پیروا ہیں، کروڑوں لوگ ان کے جو ہے وہ ان کے ماننے والے ہیں، یہ کہتے ہیں ابھی بات نہ کرو، ابھی دعا کا وقت ہے، بس یہ دعا کرو کہ میں اللہ کے حضور اپنا ایمان سلامت لے جاؤں۔
سرکار غوث پاک کتنے بڑے ولی ہیں، ہم ہر مہینے ان کی 11ویں مناتے ہیں، کروڑوں لوگ ان کے ماننے والے ہیں، کروڑوں لوگ ان کے مریدین میں شامل ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ لوگ عید کر رہے ہیں، انہوں نے عید والے دن یہ کلام کیا، کہتے ہیں سب کہہ رہے ہیں کل عید ہے، کل عید ہے، کل عید ہے، عبد القادر کے لیے تو عید کا دن وہ ہوگا جس دن وہ اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں چلا جائے۔ ایک اور بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ان کی آخری سانسیں تھیں، تو شیطان نے آ کر ان کے پاس آ کے کہا کہ بھائی تمہاری تو آخری سانسیں ہیں، تم تو مجھ سے ایمان اپنا بچا کر لے گئے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، ابھی میری چند سانسیں باقی ہیں، جب تک میری آخری سانس ایمان کے ساتھ نکل نہیں جاتی تب تک میں تم سے عمل میں نہیں آ سکتا۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے بزرگ جب اپنے ایمان کے خاتمے کے بارے میں خوف رکھتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے برے خاتمے سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہیں کہ اللہ ہمیں برے خاتمے سے بچائے۔ اب یہاں پر ان دونوں آیات میں پیچھے لعنت کرنے کی بات آئی کہ ان کی لعنت، ان کی لعنت، ان کی لعنت۔ یہ یاد رکھیے کہ لعنت ہم کس پر کر سکتے ہیں؟ ہمیں کسی بھی شخص پر لعنت کرنے کی اجازت نہیں، صرف اس بندے پر لعنت کی جا سکتی ہے جس کے کفر پر مرنے کا یقین ہو کہ یہ واقعتاً کفر پر مرا ہے۔ اس کو ہم اس کا نام لے کے کہہ سکتے ہیں کہ فلانا وہ کافر تھا، جیسے ابو جہل کفر پر مرا، اس کے کفر پر مرنے پر یقین کامل ہے، ہم کہہ سکتے ہیں فرعون کفر پر مرا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابو جہل لعنتی ہے، فرعون لعنتی ہے، ابو لہب لعنتی ہے۔ ان کے نام لے کر ہم لعنت کر سکتے ہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے کو لعنت کرنا یہ بڑا گناہ کا کام ہے۔ ہم ایک دوسرے کے اوپر لعنت نہیں کر سکتے۔ کسی نے ہمارے سامنے جھوٹ بولا، ہم نے دیکھ لیا کہ اس نے جھوٹ بولا، تو ہم اس کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ تم جھوٹے ہو، تم پر لعنت۔ ہاں یوں کہا جا سکتا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تم جھوٹے ہو اور تم پر لعنت۔ ٹھیک، یہ کہنا اگرچہ وہ سامنے جو اس نے بات کی وہ بظاہر ہمیں جھوٹی لگتی بھی ہے، لیکن پھر بھی کسی فرد واحد پر لعنت کرنا جو ہے یہ بڑا ہی گناہ کا کام ہے۔ ان دونوں حضرات کے لیے جن کے پیچھے تذکرہ گزرا، ان کے لیے رب فرماتا ہے خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ہمیشہ رہیں گے اس میں، نہ ان پر عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ کافر جب مرتے ہیں تو انہیں مرتے وقت ایسی کوئی مہلت نہیں دی جاتی کہ یہ ایمان لے آئے، اور نہ ہی جب یہ جہنم میں چلے جائیں گے تو ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، کسی بھی قسم کی کوئی تخفیف نہیں ہے، ان کو سخت ترین عذابات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ خیر فرمائے، ایمان کے ساتھ فرمائے، اور ہمیشہ ہمیں مسلمانوں والے کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔